بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2077 ہے اور آج ہم سورہ حدید کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اور ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، سبح تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ کی، ماں جو چیز بھی ہے، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، وہو العزیز اور وہ نہایت غالب ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء اور وہ ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ هو الاول وہی ہے اول، والآخر اور آخر، والظاہر اور ظاہر، والباطن اور باطن، وہو اور وہی بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ حدید پڑھی وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والا لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں کی فہرست میں داخل فرما دے، آمین۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ دوسری بات، وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ تیسری بات، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ چوتھی بات، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پانچویں بات، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ چھٹی بات، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی۔ ساتویں بات، وہی ہے جو ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے۔ تو اس میں دراصل ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں، 5 نہیں بلکہ 7 باتیں بیان کی ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سورت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح سے کی جا رہی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو جو تسبیح کا حکم فرمایا ہے وہ اس لیے بھی کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں بسی ہوئی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہر کسی کی تسبیح کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور اسے انسان سمجھ بھی نہیں پاتا۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ یہ 7 آسمان اور زمین اور اس میں موجود ہر چیز اس رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، اور کوئی چیز دنیا جہاں میں ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ تم لوگ ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ آپ چونکہ اشرف المخلوقات میں سے بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، تو پیغمبر آپ کو بدرجہ اولا رب ذوالجلال کی تسبیح کرنی چاہیے، اور جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کی عبادت سے موڑے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ بڑا زبردست انتقام لینے والا بھی ہے، کہ جب وہ انتقام لینے پر آ جائے تو اس وقت ہلاکت یقینی ہے، اور وہ بڑا حکمت والا بھی ہے۔ اس نے جو جو احکامات
دیے ہیں اور جو جو امور صادر فرمائے ہیں ان سب میں حکمت بھی ہے، مصلحت بھی ہے جو پوشیدہ ہے، اور ایسے ہی احکام دیے ہیں جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ انسان کی استطاعت سے باہر نہیں ہے، لہذا اس کے احکامات کو بجا لاؤ، سنو، اس لیے کہ تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت ہے، تمہارے اندر وہ طاقت ہے، اللہ جانتا ہے، اسی لیے تمہیں وہ حکم دیا گیا ہے، تم 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہو، تمہارے اندر استطاعت ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہارے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کی استطاعت ہے، اس لیے جمعے کی نماز پڑھو، تمہارے اندر زکوٰۃ دینے کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، دو، تمہارے اندر حج کرنے کی استطاعت اور صلاحیت ہے، استطاعت ہے، حج کرو، تم روزہ رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنو اور بجا لاؤ۔ اس رب کی عبادت کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا جہاں کا خالق و مالک اور داتا ہے، کہ اسی نے ان سب کو پیدا کیا اور انسانوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں زندگی اور موت ہے، وہ جسے چاہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہے موت، اور اس کے علاوہ وہ جو بھی وہ کسی کو دینا چاہے یا کسی سے چھین لینا چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ساری چیزیں اس کے ایک کن کی منتظر ہیں، اور تم اس کے آگے بے بس و لاچار ہو تو پھر اسی کی عبادت کرنا تم پر حق ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جب یہ سب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ رب ذوالجلال تھا، اور جب وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو بھی اس رب کی ذات باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 28۔ اور وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی، کہ ظاہر اس اعتبار سے کہ وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، وہ اعلیٰ اس لیے ہے، اس لیے بلند بھی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے بلند ہے، اور باطن اس اعتبار سے کہ وہ ہر انسان کے دل کی دھڑکن تک سے واقف ہے اور انسان کے شہرک سے بھی قریب ہے، مگر انسان اسے پا نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تو کہتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت ظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اللہ اکبر، کیا پیاری دعا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ دعا پڑھے، بطور خاص وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں اور قرض کی مجبوریوں سے گزر رہے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کا قرض ادا ہو جائے اور وہ بالکل بے نیاز ہو جائے قرض سے، تو انہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو پیارے پیغمبر پڑھا کرتے تھے، جب بستر پر لیٹ جاؤ، لیٹتے وقت ظاہر ہے کہ دن بھر کی تھکان کے بعد ریلیں گھومتی ہیں، سوچتا ہے آدمی کیا ہوگا کل کیا ہوگا، کیسے نمٹانا ہوگا قرض کو، پڑھو یہ دعا، اللہ اکبر، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، آپ ہی آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، وانت ظاہر فلیس فوقک شیء، آپ ہی ظاہر ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ ہی باطن ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے۔ اقض عنا الدین، ہم سے قرض اے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے، قرض ہٹا دے، واغننا من الفقر، فقر سے، غربت سے، فقر سے، فاقے سے ہم سب کو بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔